اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، آج ہماری اس اسلامی شادی کی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس پورے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ شادی کیا چیز ہے اور شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے، شادی کس سے کی جائے کس سے نہ کی جائے، ایک اچھی عورت کے خصوصیات کیا ہو سکتے ہیں، ایک اچھے مرد کے خصوصیات کیا ہو سکتے ہیں، ایک بری عورت کیسی ہوتی ہے، ایک برے مرد کے خصوصیات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے کی جو باتیں آپ سامنے نقل کی گئیں ان سب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب شادی کریں تو میں اپنے تمام ناظرین سے اور خاص طور سے ان والدین سے کہ جن کے بچے جوان ہیں، جن کی بچیاں جوان ہیں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ پلیز جب آپ رشتے تلاش کریں تو لڑکا ہو یا لڑکی دنیاوی معیارات کو کم اور دینی معیارات کو مقدم رکھیں تاکہ سماج کے اندر ایک دینی ماحول بنے اور لڑکے اور لڑکیاں دیندار بننے کی کوشش کریں تاکہ ان کی اچھی سے اچھی شادیاں ہو سکیں اور آئندہ کی نسلیں اچھی پروان چڑھ سکیں۔ مال و دولت، حسن و جمال، یہ چیزیں فانی ہیں اور ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن دین، ایمان، اخلاق، کردار یہ اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی انسان کے کام آنے والا ہے۔ اس لیے اگر کوئی لڑکا ہے اور اس کے لیے آپ لڑکی تلاش کر رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ سب سے پہلے بجائے اس کے کہ لڑکی کے یہاں مالداری کو دیکھیے، حسن و جمال کو دیکھیے، یہ دیکھیے کہ لڑکی متقی ہے کہ نہیں ہے، پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، پاک دامن ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا لڑکی ہے اور آپ اپنی لڑکی کے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے ہیں تو سب کچھ دیکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے، متقی و پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے، ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے شادیاں ٹوٹتی ہیں، جو شادیاں ٹوٹتی ہیں وہ عام طور سے انہی مادی وسائل کی بنیاد کے اوپر ٹوٹتی ہیں، مادی مسائل کی بنیاد کے اوپر ٹوٹتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی لڑکی کا رشتہ اس لیے ٹوٹ گیا کہ لڑکا تارک الصلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی لڑکی کا رشتہ اس لیے ٹوٹ گیا کہ لڑکا حلال نہیں کماتا ہے؟ کیا کبھی کسی لڑکی کا رشتہ اس لیے ٹوٹا کہ لڑکا خمس و زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے؟ کیا کبھی کسی لڑکے کا رشتہ اس لیے ٹوٹ گیا کہ لڑکی حجاب نہیں کرتی ہے؟ بے حجاب، حرام کھانے والے، تارک الصلاۃ، بے دین لوگوں کے رشتے، لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے آپس میں اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس دینداری کی، پاک دامنی کی، عفت کی، ایمانداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ مقدم نہیں، ہمارے پاس مال، دولت، سیلری۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اچھے اسمارٹ لڑکے کی سیلری اچھی ہو، اچھا کماتا ہو اور آپ کے پاس رشتہ آئے اور آپ یہ کہہ کے منع کر دیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں کریں گے شادی، اس لیے لڑکا نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ایسا رشتہ آ جاتا ہے کہ لڑکا خوب اچھا کما رہا ہے، اچھی سیلری ہے، اسمارٹ بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، تو ہم آنکھ بند کر کے رشتہ کر لیتے ہیں، کبھی ایک بار پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ خمس ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ ہم نے کبھی ان چیزوں کا سوال کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یہ سیکنڈری ہیں، جبکہ اسلام، آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ اسلام
دین کو، ایمان کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، پاک دامنی کو مقدم رکھتا ہے۔ کتنی روایتیں سنائیں آپ کو ہم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دیندار رشتہ لے کے آئے، متقی و پرہیزگار رشتہ لے کے آئے تو تم شادی کر دو، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری بچی کو دوست نہیں رکھے گا تو اس پر ظلم بھی نہیں کرے گا، اور اگر پسند کرے گا تو اس کا احترام کرے گا۔ آج ہمارے پاس سماج کی انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے بیان کریں گے، یہ ہمارے سماجی مسائل ہیں، لیکن یاد رکھیے آج ہم نے چونکہ دین، ایمان، تقوی، پرہیزگاری، نماز، پاک نجس، پاک دامن، ان تمام چیزوں کو بیک پہ ڈال دیا ہے، اس لیے آج ہمارے پاس، اور ہم نے مادیات کو مقدم رکھا ہے، مال، دولت، حسن و جمال، خاندان، شہرت، ان تمام چیزوں کو ہم اولویت دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے سماج کے اندر مسلمانوں میں، امت محمدی میں کس قدر مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے عزیز، اگر آج امت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو مقدم کرے، ایمان کو مقدم کرے، پاک دامنی اور اخلاق کو مقدم کرے، تمہارے درمیان سے بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، بہت سی طلاقیں ختم ہو سکتی ہیں، بہت سے خلا ختم ہو سکتے ہیں، بہت سے خانوادگی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم دین کو سیکنڈری رکھتے ہیں، دنیا کو مقدم رکھتے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈ میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے، اسلامی شادی کیا ہے، سماجی شادی کیا ہے، سماجی شادی کے آثار کیا ہیں، اسلامی شادی کے آثار کیا ہیں، بہت سارے وسائل انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پالنے والے تمام والدین کو، جن کے بچے اور بچیاں جوان ہیں، ان کو اسلامی معیار کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ انہی معیارات کا اثر ان کی آئندہ نسلوں پر پڑنے والا ہے۔ خدا دعا پالنے والے ہمیں اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے امام کو، ان کی سیرت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود، ہمارے سماج میں جو بہت ساری برائیاں آ گئی ہیں، ان تمام برائیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں اپنی شادیوں کو بہتر سے بہتر اسلامی شادی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔